بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين سبحانك وسعدك أصحاب رسول الله شيخنا دستور وما شاء الله فاز أحسن شيخ محمد ناظر حقان طريقتنا والصحبة والخير في الجمعية. شیطان وہ کہتے ہیں ما یستحق، اس نے لوگوں کو اس کا غلام بنایا ہوا ہے. اللہ کا غلام بننے کی بجائے وہ شیطان کے غلام بنتے ہیں. زیادہ تر لوگ اچھائی اور برائی میں فرق نہیں بتا سکتے. وہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی کی طرح دیکھتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی تک دے دیتے ہیں اس چیز کے لیے جو بری ہے. اتنی زیادہ لوگ دھوکے میں ہیں اور بیوقوف بنے ہوئے ہیں چالاکیوں سے. اس راستے سے بھٹکے ہوئے. وہ آپ کے لیے اچھائی نہیں چاہتا. اللہ عز و جل کہتا ہے کہ شیطان ہمارے لیے اچھائی نہیں چاہتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان آدم ذات کے لیے ہر طرح کی برائی چاہتا ہے انسانیت کے لیے، اور انسانیت اس کے پیچھے جا رہی ہے. اور پھر جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے اور جب وہ سمجھ بھی جاتے ہیں تب بھی وہ اللہ عز و جل کی طرف نہیں آتے. کچھ آتے ہیں اور جیت جاتے ہیں، مگر جو لوگ اللہ کی طرف واپس نہیں آتے وہ نقصان میں ہوتے ہیں اور اذیت میں ہوتے ہیں. اور اگر وہ اللہ سے رجوع نہیں کرتے اور توبہ نہیں مانگتے تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے نقصان میں اور اذیت میں ہوں گے. آج کل زیادہ تر چیزوں سے وہ لوگوں کے آنکھوں پر جادو کرتے ہیں. دونوں مسلمان اور غیر مسلم کئی دفعہ کچھ چیزوں کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ سچ نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر لوگ پھر بھی اس کو حقیقت کی طرح دیکھتے ہیں. جو حقیقت ہے وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جو اللہ کہتا ہے. باقی سب لوگوں کو راستے سے بھٹکانے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ جادوگر حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گئے تھے. اور اللہ عز و جل کہتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا. قرآن عظیم الشان میں لوگوں نے کچھ اور ہی سوچا مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہیں ٹک پائے، اور وہ سب اور ان سبھی نے اپنے آپ کو سونپ دیا اور ہار گئے. وہ ہار گئے مگر انہوں نے سچائی دیکھی اور ایمان لے آئے. لوگ اگر وہ سچ دیکھ بھی لیں ابھی تو بھی شیطان ان کو بیوقوف بناتا ہے. اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہے. ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں اس پر یقین نہ کریں، دھیان دیں اور اس کا ذریعہ تلاش کریں. تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حقیقی ہے کہ نہیں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہے، حق ہو. زیادہ تر ان میں سے جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کے خود کے فائدے کے لیے کی جاتی ہیں. کوئی رحم نہیں ہے شیطان کے ساتھ، اور جو شیطان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ. وہ برائی کو اچھا دکھاتے ہیں اور جب بات ان کی ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو نہیں مانتے. وہ صرف دوسروں کو کہتے ہیں اس کو ماننے کے لیے.
اور وہ سوچتے ہیں کہ اس کا نقصان صرف دوسروں کے لیے ہے، جبکہ اس کا سب سے بڑا نقصان ان کے خود کے لیے ہے۔ اللہ عز و جل نے ہر چیز عمدہ طریقے سے بنائی ہے اور اس کو لوگوں کو دیا خوبصورت طریقے سے استعمال کرنے کے لیے، مگر لوگوں نے اس کو خراب اور برباد کر دیا ان کے خود کے لیے، اور اس کا نقصان ان کے پاس ہی آیا واپس۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا ہے اور اس کے حکم کے لیے شکر گزار ہونا ہے اور اس کے حکموں کی اطاعت کرنی ہے، جس سے کہ ہم خوشحالی پائیں، صرف آخرت میں ہی نہیں، اس دنیا میں بھی۔ جب آپ اللہ کے خلاف ہوتے ہیں تو ہر چیز خرابی کی طرف جاتی ہے، ہر چیز نیچے کی طرف جاتی ہے، مگر جب آپ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہر چیز بہتر ہوتی ہے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہم اچھائی کو حق جانیں اور برائی کو برا جانیں اور اس سے دور رہیں انشاءاللہ۔